Lahore ATC, we are completely out of fuel. Mayday, mayday, mayday. یہ 24 دسمبر 1999 کے روز کی المناک کہانی ہے۔ انڈین ایئر لائنز کی فلائٹ IC-814 کھٹمنڈو سے ٹیک آف کرتی ہے۔ یہ فلائٹ دلی جا رہی ہے اور عام طور پر کھٹمنڈو سے دلی جانے میں تقریباً 2 گھنٹے کا وقت ہی لگتا ہے، لیکن اس فلائٹ میں بیٹھے پیسنجر اور کرو ممبر اس بات سے انجان ہیں، بے خبر ہیں کہ ان کے لیے دلی کی یہ دوری بہت دور ہونے والی ہے۔ اس جہاز کو 5 لوگ اغوا کرتے ہیں اور یہ ہائی جیکرز یرغمالیوں کو رہا کرنے کے لیے انڈین سرکار سے $200 ملین کی رقم مانگتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ کچھ اور بڑے مطالبات بھی کرتے ہیں، جیسے کہ کچھ شدت پسندوں کی جیل سے رہائی۔ اگلے 7 دن تک پورا بھارت دل تھام کر اس ہنگامے کو ٹیلی ویژن نیوز پر ہوتے ہوئے دیکھتا ہے۔ ایک ایسی ہائی جیکنگ جو انڈیا کی تاریخ میں سب سے بڑی ہائی جیکنگ اور اب تک کی آخری پلین ہائی جیکنگ تھی۔ 24 دسمبر 1999 کو اس فلائٹ کے کھٹمنڈو سے ٹیک آف ہونے کے کچھ ہی دیر بعد فلائٹ میں پیسنجرز کو کھانا سرو کیا جاتا ہے، اور جب پیسنجرز اپنا لنچ کر رہے ہوتے ہیں تبھی اچانک سے 4 ماسک پہنے لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور لوگوں کا کھانا چھیننا شروع کر دیتے ہیں۔ ساتھ ہی فلائٹ میں اعلان کیا جاتا ہے کہ اس جہاز کو اب ہائی جیک کیا جا چکا ہے۔ ہائی جیکر بڑی جلدی پائلٹ کیبن میں گھس جاتے ہیں اور کیپٹن دیوی شرن کو گن پوائنٹ پر رکھ کر انہیں ہدایت دی جاتی ہے کہ مغرب کی طرف جہاز اڑاتے چلے جاؤ۔ دراصل ہائی جیکرز اس جہاز کو پاکستان لے جانا چاہتے تھے۔ یہ جہاز دلی سے آگے پاکستان کی جانب نکل پڑتا ہے، خاص طور پر لاہور کے ایئرپورٹ کی جانب، لیکن لاہور کے ایئرپورٹ میں جو پاکستانی ایئر ٹریفک کنٹرولر والے ہوتے ہیں انہوں نے اس سے سختی سے منع کر دیا کہ ہم یہاں لینڈ نہیں کرنے دیں گے۔ دوسری طرف انڈیا میں ایئر ٹریفک کنٹرول کو ہائی جیکنگ کی ایک خبر پتہ چلتی ہے 4:40 پر، اور دلچسپی بات یہ ہے کہ انڈیا کے تب کے وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی اور ان کے پرنسپل سیکرٹری برجیش مشرا کو اس کے بارے میں قریب 1 گھنٹے بعد یعنی 5:20 پر ہی پتہ چل پاتا ہے۔ 6:04 پر انڈین ایئر ٹریفک کنٹرول فلائٹ IC-814 کے ساتھ رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیپٹن دیوی شرن انہیں بتاتے ہیں کہ پلین میں فیول کم ہو رہا ہے اور لاہور میں انہیں لینڈ کرنے سے منع کر دیا گیا ہے۔ کیپٹن انڈین ٹریفک کنٹرول سے کہتے ہیں کہ پلیز پاکستان والوں کو کہیں ہمیں لینڈ کرنے کی اجازت دیں، کیونکہ ہائی جیکرز دھمکی دے رہے ہیں کہ وہ پیسنجر کو مارنا شروع کر دیں گے اگر ہمیں پاکستان میں لینڈ نہیں کرنے دیا گیا۔ شام کے ٹھیک 6:30 بجے انڈین ہائی کمیشن پاکستان سے گزارش کرتا ہے کہ جہاز کو لاہور میں لینڈ کرنے دیا جائے، لیکن اجازت نہیں دی جاتی۔ اسی دوران جہاز میں بیٹھے کیپٹن دیوی شرن ہائی جیکر سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جہاز میں اب فیول بہت کم بچا ہے، ہم یہاں پر اجازت ملنے کا انتظار نہیں کر سکتے، ہمیں جہاز کو ری فیول کرنے کے لیے کہیں پر لینڈ کرنا ہی پڑے گا۔ کیپٹن ہائی جیکرز کو قائل کرنے میں کامیاب رہتے ہیں۔ ہائی جیکر جہاز کو ری فیولنگ کروانے کے لیے مان جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، جہاز کو امرتسر میں لینڈ کرا دیں گے۔ شام 6:44 پر فلائٹ امرتسر کی جانب بڑھنے لگتی ہے۔ اب یہ ایک ایسی چیز تھی جو ہائی جیکر بالکل نہیں چاہتے تھے۔ انہوں نے انڈیا کے جہاز کو ہائی جیک کیا تھا۔ انڈیا میں ہی یہ جہاز کا لینڈ ہو جانا مطلب انڈین گورنمنٹ اتھارٹی کے پاس ایک بڑا اپر ہینڈ ہوگا۔ ایسی صورتحال انڈیا کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ انڈین فورسز اب شاید بڑی آسانی سے صورتحال کو کنٹرول میں لا سکتی ہیں، کیونکہ جہاز انڈیا میں لینڈ ہونے جا رہا ہے، لیکن آگے جو کچھ ہوتا ہے وہ ایک بہت ہی تاریخی بلنڈر ہے۔ سبرامینیم سوامی اس حادثے کو اس طرح بیان کرتے ہیں: اے ورسٹ کیپیٹولیشن ٹو ٹیررزم ان انڈیاز ماڈرن ہسٹری۔ انڈین اتھارٹی ایسی کیا غلطی کر بیٹھتی ہیں؟ غلطی ایک نہیں بلکہ کئی ہوتی ہیں۔ 7:01 پر امرتسر ایئرپورٹ پر فلائٹ لینڈ کرتی ہے اور فوری طور پر درخواست کی جاتی ہے کہ فلائٹ میں فیولنگ کر دی جائے۔ کمال کی بات یہ ہے کہ پنجاب کے ڈائریکٹر جنرل آف پولیس سربجیت سنگھ کو اس ہائی جیکنگ کے بارے میں صرف 1 گھنٹے پہلے
6 بجے ہی پتہ چلتا ہے، اور وہ بھی باقی حکام کے ذریعے نہیں بلکہ ٹی وی نیوز کے ذریعے ان تک یہ خبر پہنچتی ہے۔ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ یہاں کتنا بڑا کمیونیکیشن فیلئر ہے کہ اپنے امپورٹنٹ آدمی کو اس ہائی جیکنگ کی خبر بھی ٹی وی دیکھ کر ہوتی ہے۔ ہائی جیکنگ کے بعد ایک کرائسس مینجمنٹ گروپ بنایا جاتا ہے، اس کے علاوہ ایک لوکل کمیٹی بھی بنائی جاتی ہے جس کا کام ہوتا ہے کہ جہاز کو زیادہ سے زیادہ لیٹ کیا جائے۔ ایسا کرنے میں کمانڈوز کو زیادہ ٹائم مل پائے گا ایک اسٹریٹجی ڈیولپ کرنے کا اور کچھ گراؤنڈ پر آپریشن کنڈکٹ کرنے کا۔ لیکن جہاز میں بیٹھے ہائی جیکرز لوکل پولیس آفیشل سے رابطہ کرنے سے ہی منع کر دیتے ہیں۔ وہ صرف دہلی میں بیٹھے ہوئے آفیسرز کے ساتھ رابطہ کرنا چاہ رہے تھے اور اس رابطے کا کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا تھا۔ کیپٹن دیوی شرن ایک بار پھر سے گزارش کرتے ہیں کہ جہاز کو پلیز ری فیول کر دیجئے، اگر ری فیول نہیں کیا جائے گا تو یہاں پر شدت پسندوں کی جانب سے دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ لوگوں پر حملہ کرنا شروع کر دیں گے، پیسنجرز کو مارنا شروع کر دیں گے۔ 5 منٹ گزرتے ہیں، 10 منٹ، 15 منٹ، کوئی ری فیولنگ نہیں کی جاتی۔ ہائی جیکرز حقیقت میں ایک آدمی پر حملہ کر دیتے ہیں جس کا نام ستنام سنگھ ہے۔ ایک چاقو سے ان کی گردن پر زخم لگایا جاتا ہے۔ کیپٹن دیوی شرن ایک بار پھر ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جہاز کی ری فیولنگ جلدی کر دی جائے۔ اسی دوران 40 منٹ گزر جاتے ہیں۔ 7:45 پر کرائسس مینجمنٹ گروپ ایک پلان بناتا ہے اور پنجاب پولیس کو آرڈر دیتا ہے۔ یہ سوچتے ہیں کہ کیوں نہ جب ہم جہاز کی فیولنگ کر رہے ہوں اس فیول ٹینکر میں ہم پنجاب پولیس کے کچھ آفیسرز کو چھپا کر لے جائیں، کمانڈوز کو لے جائیں اور چپکے سے جا کر وہ جہاز کے ٹائر پنکچر کر دیں۔ ٹائر پھس ہونے سے جہاز دوبارہ ہوا میں نہیں اڑ پائے گا۔ اچھا منصوبہ ہے، لیکن اس منصوبے کو ایکشن میں لانے سے پہلے اے ٹی سی کے پاس ایک اور پلان ہوتا ہے۔ ہم کیوں نہ جہاز کے سامنے ایک فیول ٹینکر لے جا کر کھڑا کر دیں۔ جہاز کا راستہ روکنے کے لیے تو ایک فیول ٹینکر جہاز کی جانب بڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ فیول ٹینکر کا ڈرائیور تھوڑی تیز رفتاری سے گاڑی چلا رہا ہوتا ہے۔ اے ٹی سی والوں کو لگا کہ اگر اتنی تیزی سے ہم لوگ جائیں گے تو کہیں ہائی جیکرز کو یہ نہ لگے کہ یہاں پر کچھ غلط ہونے والا ہے، لہٰذا ڈرائیور کو آہستہ گاڑی چلانے کی ہدایت کی جاتی ہے۔ لیکن ڈرائیور مس کمیونیکیشن کہیں یا کچھ اور، وہ اچانک فیول ٹینکر کو روک دیتا ہے۔ جہاز کے کاکپٹ میں بیٹھے ہائی جیکر اور کیپٹن اس حرکت کو ہوتے دیکھتے ہیں اور ہائی جیکر یہ سب دیکھ کر سوچنے لگتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ پہلے یہ گاڑی بڑی تیزی سے ہماری طرف آ رہی تھی اور پھر اچانک سے رک گئی، یہاں پر کچھ تو مسئلہ ہے۔ یہ کچھ نہ کچھ کھیل کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس حرکت کے بعد ہائی جیکر مایوس ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا بہت ہوئی ری فیولنگ، جہاز کو دوبارہ ہوا میں لے جایا جائے گا بنا ریفیولنگ کے۔ کیپٹن شرن پر فوری دباؤ ڈالا جاتا ہے کہ جہاز کو دوبارہ سے ہوا میں اڑایا جائے اور اس فیول ٹینک کو جو جہاز کے سامنے کھڑا ہے اسے اگنور کر دیں، ٹکر مار دو، جو کرنا ہے کرو، لیکن جہاز کو دوبارہ سے ہوا میں اڑاؤ۔ دباؤ میں آ کر کیپٹن شرن پھر سے پلین کو ٹیک آف کرنے کے لیے تیار کرتے ہیں۔ رن وے پر سپیڈ کرتے وقت وہ بار بار اس فیول ٹینکر سے بچتے ہیں جو جہاز کے سامنے تھا۔ تقریباً اس ایکسیڈنٹ سے بچنے کے بعد جہاز ایک بار پھر سے ہوا میں چلا جاتا ہے۔ یہ سب 7:49 پر ہوتا ہے، اس وقت جب NCSG کے کمانڈوز ایئرپورٹ پر پہنچتے ہیں۔ آپریشن پورے طریقے سے بیک فائر کر جاتا ہے۔ NCSG کے کمانڈوز کو کوئی موقع مل ہی نہیں پاتا ایکشن لینے کا، اور سب سے خاص بات یہ کہ جہاز میں ابھی بھی فیول نہیں ڈلا۔ ٹیک آف کے وقت کیپٹن دیوی شرن ATC کو میسج بھیجتے ہیں کہ ہم سب مرنے والے ہیں۔ امرتسر سے لاہور صرف 50 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اور یہ فلائٹ ایک بار پھر سے پاکستان کی طرف مڑتی ہے۔ ایک بار پھر پاکستان کے ایئر ٹریفک کنٹرولر سے اجازت دینے کی بات کی جاتی ہے، لیکن پھر انکار کر دیا جاتا ہے۔ ہمیں جہاز کو پاکستان میں لینڈ نہیں ہونے دیں گے، یہ کنٹرولر کی طرف سے کہا جاتا ہے۔ انہیں خطرہ تھا کہ ہائی جیکر پائلٹ پر دباؤ ڈال کر زبردستی لاہور ایئرپورٹ پر
لینڈنگ کروا لیں گے، لہٰذا لاہور کے ایئرپورٹ پر ساری لائٹس کو بند کر دیا جاتا ہے، جو بھی نیویگیشنل ایڈز اور لائٹس موجود تھیں ایئرپورٹ پر سب ٹرن آف کر دیا جاتا ہے تاکہ جہاز اگر لینڈ کرنا چاہے بھی تو نہ کر سکے لائٹیں بند ہونے کی وجہ سے بہت مشکل ہو جائے۔ لیکن کیپٹن شن کے اوپر پریشر اتنا زیادہ ہوتا ہے ہائی جیکر کی طرف سے، وہ کہتے ہیں ہمیں فرق نہیں پڑتا یہاں رن وے دکھ رہا ہے یا نہیں دکھ رہا، ہمیں جہاز کو لینڈ کرانا ہے، کہیں بھی کرا لو۔ اب فلائٹ دھیرے دھیرے نیچے آتی ہے اور اچانک کیپٹن شن کو اندازہ ہوتا ہے کہ وہ ایک ہائی وے کے اوپر کریش لینڈ کرنے جا رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر وہ ایک آخری درخواست پاکستان کے ایئر ٹریفک کنٹرول سے کرتے ہیں، ہم ایک ہائی وے پر کریش لینڈ کر جائیں گے اگر ہمیں آپ اپنے ایئرپورٹ پر لینڈ نہیں کرنے دیتے۔ یہ سن کر آخر کار لاہور ایئرپورٹ کا ایئر ٹریفک کنٹرول مان جاتا ہے اور یہ جہاز لاہور میں لینڈ کرتا ہے، صرف اور صرف انسانی ہمدردی کی بنیاد پر اور صرف اس کو ریفیول کرنے کے لیے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ 8:07 پر انڈیا کی طرف سے پاکستان کے ایئرپورٹ آفیشلز کو بولا جاتا ہے کہ پلیز اس جہاز کو دوبارہ سے مت اڑنے دیجیے گا۔ انڈیا کا پلان تھا کہ اسلام آباد میں بیٹھے انڈین ہائی کمشنر جی پارتھا سارتھی کو ہائی جیکرز کے ساتھ گفت و شنید کرنے کے لیے بھیجا جائے گا۔ یہاں پاکستان کے ایئرپورٹ پر آخر کار اس طیارے کو ری فیول کیا جاتا ہے اور پلین کو دوبارہ ٹیک آف ہونے سے روکنے کے لیے پھر سے لائٹیں سوئچ آف کر دی جاتی ہیں اور کمانڈوز جہاز کو گھیر لیتے ہیں۔ بظاہر ہائی جیکٹ کے ساتھ گفت و شنید کرنے کی بھی کوشش کی جاتی ہے۔ پاکستان فورسز کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ عورتوں اور بچوں کو چھوڑ دو، لیکن یہ گفت و شنید ناکام ہو جاتی ہے۔ ہائی جیکرز اس بات سے مشتعل ہو چکے ہوتے ہیں کہ ان کی گفت و شنید کا کوئی حل نہیں نکل رہا، ابھی تک ان کے مطالبات کو پورا نہیں کیا جا رہا ہے۔ اسی غصے میں ہائی جیکرز ایک اور پیسنجر پر حملہ کرتے ہیں، اس کا نام روپن کٹیال ہے، اس کی عمر 25 سال ہوتی ہے۔ وہ آدمی اپنی بیوی کے ساتھ ہنی مون سے لوٹ رہا تھا، بعد میں چل کر روپن کا انتقال ہو جاتا ہے۔ بھارتی تجزیہ نگاروں کا شکوہ ہے کہ پاکستان کا یہاں پر کام تھا انڈین ہائی کمشنر کو ہیلی کاپٹر فراہم کرتا تاکہ وہ جلد سے جلد وہاں پہ پہنچتے، گفتگو شنید کرتے، لیکن 3 گھنٹے لیٹ وہ ہیلی کاپٹر فراہم کیا جاتا ہے۔ جب تک وہ لاہور پہنچتے ہیں پتہ چلتا ہے کہ جہاز دوبارہ سے ٹیک آف کر چکا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہو پایا، یہ بھارتی اینالسٹ کہتے ہیں۔ جب وہاں ایئرپورٹ پر ساری لائٹیں سوئچ آف کر دی گئی تھیں، کمانڈوز نے پورے جہاز کو گھیر لیا تھا، پھر کیسے جہاز ٹیک آف کر گیا؟ یہ بھارتی اینالسٹ کی طرف سے اور تجزیہ نگاروں کی طرف سے سوالات اٹھائے گئے، یہاں پہ ہم ان کا جواب دیتے ہیں۔ پاکستان کسی جھنجٹ میں نہیں پڑنا چاہتا تھا، اور پاکستان کسی جھنجٹ میں کیوں نہیں پڑنا چاہتا تھا اس کی بھی بڑی ویلڈ ایک ریزن ہے۔ اسی لیے سرے سے جہاز کو لینڈ کرنے کی اجازت ہی نہیں دی جا رہی تھی، مگر انسانی ہمدردی کے تحت صرف ری فیولنگ کے لیے اسے لینڈ کرنے دیا گیا اور پھر اسے ٹیک آف کروا دیا گیا کہ جہاں اس نے جانا ہے وہ چلا جائے۔ پاکستان کی طرف سے یہ سب کچھ اس لیے کیا جا رہا تھا کہ 1971 میں بھارت نے سازش کے تحت گنگا جہاز اغوا کروایا اور نام نہاد مجاہدین اسے پاکستان لے آئے، اسے مسافروں سے خالی کروا کے اسے آگ لگا دی گئی۔ اس کی آڑ میں بھارت نے پاکستان کے لیے فضائی حدود استعمال کرنے کی پابندی لگا دی تھی۔ پاکستان کسی ایسی صورتحال سے دوبارہ دوچار نہیں ہونا چاہتا تھا اور بھارت کی طرف سے لگائی گئی اسی پابندی کی وجہ سے پاکستان کو جب حالات بہت دگرگوں ہو گئے، بھارت کی طرف سے مشرقی پاکستان کو پاکستان سے الگ کرنے کی سازشیں بنی گئیں اور ان پر عمل کیا گیا، تو پاکستان واقعی 2 لخت ہو گیا تھا۔ تو پاکستان ایک بار پھر ایسی صورتحال سے بچنا چاہتا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ بھارت کی طرف سے یہ ایک اور کی گئی سازش ہو جس میں پاکستان کو کوئی بہت بڑا نقصان پہنچانا مقصود ہو۔ اب پھر آ جاتے ہیں کہانی کی طرف۔ فلائٹ کو اب لاہور سے عمان کی طرف لے جایا جاتا ہے، لیکن وہاں بھی لینڈنگ کی اجازت نہیں دی جاتی۔ اس فلائٹ کو اگلی لینڈنگ دبئی کے عالمی نہاد ایئر بیس پر ہوتی ہے۔ رات کے قریب 3 بجے یہاں پر مذاکرات کے بعد آخر کار ہائی جیکر 26 پیسنجر کو رہا کرتے ہیں۔ انڈین ایئر لائن کا ایک اسپیشل ریلیف ایئر کرافٹ دبئی میں بلایا جاتا ہے، وہ ان پیسنجر کو لے کر
واپس انڈیا چلا جاتا ہے۔ اس وقت کے سول ایویشن منسٹر شرد یادو بھی اس فلائٹ میں موجود تھے اور پیسنجر کو واپس گھر پہنچانے تک ساتھ دے رہے تھے۔ یہ مسافر جو دبئی سے لوٹ کر آئے تھے، ان کی مدد سے ہائی جیک فلائٹ کے بارے میں کافی اہم معلومات کا پتہ چلتا ہے کہ جہاز کے اندر آدمیوں، عورتوں اور بچوں کو الگ الگ رکھا گیا ہے اور سب کی آنکھوں پر پٹی باندھ کے رکھی گئی ہے۔ کچھ عورتوں نے بتایا کہ ہائی جیکر اچھا برتاؤ کر رہے تھے، ان کے ساتھ بچوں کو لے کر کافی نرم مزاج تھے۔ بتایا جاتا ہے کہ 5 ہائی جیکر تھے جنہوں نے اپنے الگ الگ نام رکھے ہوئے تھے۔ سب سے بڑا ان کا لیڈر جو اپنے آپ کو چیف کہہ کے پکارتا تھا، اور اس کے علاوہ جو 4 تھے وہ برگر، ڈاکٹر، شنکر اور بھولا، یہ ان کے فرضی نام تھے جو ہائی جیکنگ کے وقت انہوں نے استعمال کیے تھے، لیکن ان کے اصل نام بھی بعد میں سامنے آ گئے: ابراہیم اختر، شاہد اختر، سعید، سنی احمد قاضی، ظہور مستری اور صغیر۔ کہا جاتا ہے کہ ان میں سے زیادہ ہائی جیکرز پاکستانی تھے۔ بعد میں کیپٹن اور ہوسٹیجز دونوں ہائی جیکر برگر کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اس نے لوگوں کا دل جیت لیا تھا، فلائٹ پر گانا گا کر، جوک سنا کر اور ان کے ساتھ بات چیت کر کے۔ کافی حیرانی والی بات تھی کہ کچھ ہائی جیکر اس طریقے سے برتاؤ کر رہے تھے، کیونکہ دوسری طرف ایسی بھی کہانی آ رہی تھی کہ ٹھیک سے کھانا نہیں دیا جا رہا تھا۔ ایک عورت بتاتی ہے کہ ان کا بچہ رو رہا تھا بھوک کے مارے، اور ہائی جیکر نے چیخ کر بولا کہ اسے چپ کرواؤ۔ ایک دن گزر جاتا ہے۔ جو پیسنجرز ابھی تک جہاز کے اندر موجود ہیں، ان کے لیے حالات بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ کھانے اور پینے کی سخت کمی ہے، ٹوائلٹس کی بری حالت ہے۔ جہاز دوبارہ سے ٹیک آف کرتا ہے اور اس بار یہ افغانستان کی طرف چلا جاتا ہے۔ 26 دسمبر صبح کے 8 بجے جہاز قندھار انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر لینڈ کرتا ہے۔ لینڈنگ کے بعد یہاں موجود طالبان کی اتھارٹیز آفر کرتے ہیں کہ وہ ہائی جیکرز اور انڈیا کے بیچ میڈیٹ یعنی ثالثی کروانے کے لیے تیار ہیں۔ وہ ان کے درمیان ثالثی کریں گے۔ اس وقت افغانستان میں طالبان کا راج تھا، لیکن انڈیا نے اس وقت تک طالبان کی سرکار کو تسلیم نہیں کر رکھا تھا، لہٰذا انڈیا اپنے اسلام آباد کے ہائی کمیشن کے ایک آفیسر کو قندھار مذاکرات کے لیے بھیجتا ہے۔ اگلے 6 دن تک جہاز میں بیٹھے لوگ یہی رہتے ہیں۔ انہیں کوئی اندازہ نہیں کہ آگے کیا ہونے والا ہے، ان کا مستقبل کیا ہے، کیا وہ یہیں مارے جائیں گے یا زندہ بچ کر اپنے گھروں کو جا سکیں گے۔ انڈین گورنمنٹ کو طالبان کے اصل ارادے پر شک ہونے لگتا ہے، کیونکہ وہ جہاز کو طالبان کے لوگوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا ہے۔ ان طالبان نے ہتھیار پکڑ رکھے ہیں۔ طالبان کا کہنا تھا کہ انہوں نے یہ ہائی جیکرز کے خلاف کر رکھا ہے تاکہ کوئی بھی ہائی جیکر یہاں پر لاپرواہی سے برتاؤ نہ کریں، اس لیے ہم نے سیکیورٹی کے لیے چاروں طرف اپنے لوگ لگا دیے ہیں۔ لیکن انڈیا تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ یہ اس لیے کیا گیا تھا تاکہ انڈیا اپنی طرف سے ہائی جیکرز کے خلاف کوئی ملٹری آپریشن نہ کر پائے۔ اجیت دوول جو اس وقت ایک اسپیشل ٹیم کا حصہ تھے، انہیں قندھار ہائی جیکرز کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ اجیت دوول کہتے ہیں کہ ہائی جیکرز کو ISI سے قندھار میں سپورٹ مل رہی تھی، انہیں ضمانت دی جا رہی تھی کہ انہیں محفوظ باہر نکالا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر ISI یہاں مداخلت نہیں کرتی تو انڈیا اس ہائی جیکنگ کو حل کر پاتا۔ انڈیا سے جو امرتسر میں نہ ہو سکا، وہ اجیت دوول نے قندھار میں کیا یہ کر لینا تھا۔ یہ سال 1999 کی بات ہے، وہی سال جب کارگل کی جنگ بھی ہوئی تھی۔ وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی نے کوشش بھی کی تھی پاکستان کے ساتھ پرامن تعلقات بنانے کی، لیکن وہ ناکام رہے اور یہ ہائی جیکنگ پرائم منسٹر کی شہرت کو لے کر بڑا حساس مسئلہ تھا۔ بھارتی تجزیہ نگار کہتے ہیں کہ کافی چیزیں آج تک پوری طریقے سے کلیئر نہیں ہیں اس کے بارے میں۔ ہم یہ نہیں جانتے کہ آج کے دن تک کھٹمنڈو کے ایئرپورٹ پر سیکیورٹی بریچ کیسے ہوا۔ بولا جاتا ہے کہ داؤد ابراہیم کے نیپال نیٹ ورک کو استعمال کیا گیا تھا۔ انڈین اتھارٹیز کو غلط استعمال کر کے بھی ایک تھیوری بتائی جاتی ہے۔ ابھی اپنی ٹائم لائن میں واپس آئیں تو قندھار میں ہائی جیکرز اپنے مطالبات بتاتے ہیں۔ $200 ملین یعنی 1650 کروڑ انہیں دیے جائیں، اور ساتھ ساتھ وہ 36 قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ بھی کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ ساجد افغانی حرکت المجاہدین کے بانی کی لاش کا بھی
मुतालबा करते हैं। ये इश्तियाल अंगेज़ मुतालबा थे। भारत के नुक्ता नज़र से इतनी सारी चीज़ें और पैसा मांगा जा रहा है, लेकिन इंडिया में सरकार पर अलग तरीके से ही प्रेशर चल रहा था। 26 दिसंबर को इस हाईजैकिंग को लेकर वजीर खारजा जसवंत सिंह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। अचानक से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक भीड़ घुस आती है, काफ़ी लोग उसमें दाखिल हो जाते हैं। ये लोग जहाज़ में बैठे पैसेंजर के घर वाले और रिश्तेदार थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में घुसकर ये मिनिस्टर्स के सामने कहते हैं कि जो हाईजैकर्स ने कहा है उनके मुतालबात पूरे करो, हम चाहते हैं कि हमारे घर वाले महफूज हों। वो रेफरेंस देते हैं कि दिसंबर 1989 का 10 साल पहले जब यूनियन मिनिस्टर मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रोबीना सईद को छुड़वाने के लिए सरकार ने हुर्रियत पसंदों को रिहा किया था, शहरियों की ज़िंदगी की अहमियत को उजागर करते हुए वो सरकार से मुतालबा करते हैं कि जल्द से जल्द एक्शन लो और हमारे घर वालों को हिफाजत के साथ वापस लाओ। इनका मानना था कि जहाज़ में बैठे पैसेंजर की हिफाजत सबसे पहली तरजीह है, बाकी किसी भी और चीज़ की इनके बाद हिफाजत की बारी आती है। चाहे वो किसी कैदी की रिहाई का मुतालबा करें, पैसे का मुतालबा करें, वो सब दूसरे नंबर पर है। और ये सब इस वक्त के फॉरेन मिनिस्टर जसवंत सिंह के सामने हो रहा था। लेकिन कंधार में इंडियन मुज़ाकरातकार अभी तक पहुँचे तक नहीं थे। वो अगले दिन 27 दिसंबर को पहुँचते हैं। मुज़ाकरातकार की इस टीम को विवेक कातजोर की जानिब से लीड किया जाता है। वो कौन शख्स है? वो उस वक्त मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में जॉइंट सेक्रेटरी थे। होम मिनिस्ट्री के ऑफिशियल अजीत डोवल और सरकार के ऊपर इसी दिन दबाव बढ़ता है जब कुछ यरमालियों के रिश्तेदार गेट गिराकर राजीव गांधी भवन में घुस जाते हैं। वहाँ क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की मीटिंग चल रही होती है। कुछ लोग प्राइम मिनिस्टर के घर के सामने एहतजाज करते हैं। तालिबान वाज़े तौर पर हाईजैकर्स को बता देते हैं कि वो इंडियन फोर्सेस को कोई रेस्क्यू ऑपरेशन कंडक्ट नहीं करने देंगे, जिसके जवाब में हाईजैकर्स कहते हैं कि हम तुम्हारे कहने पर मुज़ाकरात कर लेंगे। मुज़ाकरात इस तरीके से आगे चलते हैं। तालिबान के लीडर मुल्ला मोहम्मद उमर पाकिस्तानी अखबार को बताते हैं कि हाईजैकर्स को या तो जहाज छोड़कर चले जाना चाहिए या अपने हथियार नीचे रख देने चाहिए। यह वाक़या माह रमज़ान में पेश आया था। जब सहाफ़ी सहरी के लिए उठे तो होटल में मौजूद लोग उन्हें घूर कर देखने लगे कि बगैर दाढ़ी के ये मखलूक कहाँ से आई है। ये पाकिस्तान से जाने वाले सहाफ़ी थे, जिनमें बहुत से गैर मुल्की भी थे, BBC के थे और दीगर ममालिक के भी थे, लेकिन पाकिस्तान से ये कवरेज के लिए वहाँ पे गए हुए थे। होटल में मौजूद लोग इस बात से बेखबर थे कि किसी इंडियन तैयारे को अगवा करके उनके शहर के एयरपोर्ट पर लाया जा चुका है। कंधार एयरपोर्ट पर जो सबसे अजीबोगरीब चीज़ देखी गई वो एक शख्स का साइकिल पर एयरपोर्ट पर आना और उसी साइकिल पर तैयारे के गिर्द चक्कर लगाना था। वहाँ सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम देने वाले साइकिल या मोटरसाइकिल पर ही गश्त करते थे। ऐसे मौके पर तो बख्तर बंद गाड़ियाँ और सिक्योरिटी के जदीद आलात होते हैं, लेकिन ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं था। जो शख्स ज़्यादातर साइकिल पर चक्कर लगा रहा था वो एयरपोर्ट के इलाके की पुलिस में SHO के बराबर के रैंक का रुतबे का आदमी था, अहलकार था। उन दिनों गज़ब की सर्दी थी और रिहाइश का मुनासिब इंतज़ाम उन सहाफ़ियों के लिए नहीं था जो पाकिस्तान से गए थे, जो पाकिस्तानी थे या गैर मुल्की थे। जितने दिन सहाफ़ी वहाँ रहे उनके पास जो गाड़ियाँ थीं उन्होंने सर्दी से बचने के लिए उनको मुस्तकिल स्टार्ट रखा और वो गाड़ियों के अंदर बैठकर सर्दी से बचने की कोशिश करते रहे। क्योंकि एयरपोर्ट बिलखुसूस तैयारे के करीब सर्दी से बचने का कोई खतर खा इंतज़ाम नहीं था, जिसके बायस सिक्योरिटी पर मामूर तालिबान एहलकारों ने उसका हल मैदान में लकड़ियाँ जलाकर निकाला। ये लकड़ियाँ बहुत ज़्यादा दूर नहीं बल्कि जहाज़ के तकरीबन नीचे जलाई गई थी। किसी भी तैयारे के नीचे आग जलाना किसी तरह भी मुनासिब नहीं होता, लेकिन तालिबान को इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं थी। तालिबान की जानिब से तैयारे में मौजूद मुसाफिरों और दीगर अफराद को खाने पीने की अशिया फराहम की जाती थी। तालिबान का फूड पैकेज एक प्लास्टिक की थैली में एक रोटी, एक लेग चिकन पीस और एक माल्टे पर मुश्तमिल होता था। मुसाफिरों ने इसे खाने से इतराज़ करते हुए कहा कि वो हर वक्त ये खाना नहीं खा सकते। इसके बाद खाने का मसला हल हुआ, क्योंकि इस्लामाबाद से
اقوام متحدہ کے ایک طیارے میں 5 اسٹار ہوٹلوں سے کھانا آنے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ یہاں پر مذاکرات ہوتے ہیں، کئی دنوں سے انڈین مذاکرات کی ٹیم یہاں ہے، درمیان میں طالبان بھی ہیں اور وہاں دوسری طرف ہائی جیکرز۔ بالآخر ہائی جیکرز کے مطالبات کو کافی حد تک نیرو ڈاؤن کیا جاتا ہے، یعنی کم کر دیا جاتا ہے۔ 36 قیدیوں کی جگہ صرف 3 افراد رہا کیے جاتے ہیں۔ ہائی جیکرز کے مطالبات کو کم کرنے کا کریڈٹ انڈین مذاکرات کار اور طالبان دونوں کو دیا جاتا ہے۔ ہائی جیکنگ پر واپس آئیں تو 5ویں دن تک جہاز میں ٹوائلٹس اوور فلو کرنے لگے تھے، لوگ اپنی امید کھو رہے تھے۔ 30 دسمبر کو اس وقت کے راہ چیف AS دلت جموں میں پہنچتے ہیں۔ وہ چیف منسٹر فاروق عبداللہ کو قائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو 2 قیدی یہاں پر ہیں انہیں رہا کر دو۔ فاروق عبداللہ بہت ہچکچاہٹ کا شکار ہیں، لیکن وہ کیسے بھارت کو جواب دے سکتے ہیں؟ بھیگی بلی بنے وہ سارا کچھ مان لیتے ہیں جو ان کو کہا جاتا ہے۔ البتہ وہ بحث ضرور کرتے ہیں کہ اس کا بہت برا اثر پڑ سکتا ہے، لیکن اس وقت دباؤ اتنا تھا کہ انہیں یہ مجبوراً سننی پڑتی ہے۔ ان قیدیوں کو دلی لے جایا جاتا ہے اور وزیر داخلہ جسونت سنگھ کے ساتھ ایک فلائٹ پر بٹھا کر قندھار بھیجا جاتا ہے۔ اگلا دن 31 دسمبر ہائی جیکرز کا مطالبہ مان لیا جاتا ہے اور 3 قیدیوں کو قندھار میں رہا کر دیا جاتا ہے۔ دوسری طرف ہائی جیکرز بھی جہاز میں بیٹھے پیسنجر کو رہا کر دیتے ہیں۔ اس وقت انڈین ٹیم نے توقع کی تھی کہ ہائی جیکرز کو گرفتار کر لیا جائے گا، لیکن طالبان کے مطابق وہ ایسا کرتے نہیں ہیں۔ طالبان سپریم لیڈر ملا عمر اور ایک طالبان کے ممبر کے ساتھ ہائی جیکرز کو اور جو رہا کیے گئے مجاہدین ہیں جنہیں بھارت دہشت گرد کہتا ہے، انہیں گاڑی میں بٹھا کر پاکستان کے بارڈر کی طرف نکل پڑتا ہے۔ اس وقت انڈیا الزام عائد کرتا ہے کہ پاکستان اس ہائی جیکنگ میں ملوث تھا۔ یہ ہائی جیکر حفاظت کے ساتھ بارڈر کراس کر کے پاکستان میں بچ کر نکل جاتے ہیں۔ دوسری طرف پیسنجرز کی جان میں جان آتی ہے، کئی مسافر زخمی ہیں، چوٹیں لگی ہوئی ہیں اور زیادہ تر بہت برے طریقے سے بھوکے بھی ہیں۔ 31 دسمبر کو یہ واپس گھر لوٹ کے آتے ہیں۔ بھارتی تجزیہ کار کہتے ہیں کہ اس پورے واقعے کا الزام ہائی جیکرز پر جاتا ہے اور ان کو سپورٹ کرنے والے اسٹیک ہولڈر پر جاتا ہے، وہ طالبان ہوں یا پاکستانی فورسز ہوں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس وقت کی سرکار، بھارتی سرکار پر بھی انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں کہ کیسے وہ اس خوفناک بحران سے نمٹنے میں برے طریقے سے ناکام رہے۔ جہاز جب امرتسر میں موجود تھا تب انڈین فورسز کے پاس ایک بہترین موقع تھا جہاز کا کنٹرول واپس لینے کا، لیکن سرکار کی طرف سے جو بڑی غلطیاں ہوئیں انہیں کمیونیکیشن گیپ کا نام دیا جاتا ہے۔ ان غلطیوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ جیش محمد گروپ تشکیل دیا گیا اور یہ باقی سارے حملے دیکھنے میں آئے۔ یہ بھارت کا نقطہ نظر ہے۔ امرتسر کے تنازع کو لے کر ایک اور بڑا انکشاف ہوتا ہے۔ اس وقت کے راہ چیف بتاتے ہیں کہ کیسے جہاز میں بیٹھے پیسنجر میں سے ایک پیسنجر ششی بھوشن سنگھ تومر جو برادر لا تھے NK سنگھ کے، اور NK سنگھ پرائم منسٹر واجپئی کے سیکرٹری تھے۔ کہا جاتا ہے کہ جہاز کو امرتسر سے ٹیک آف کرنے دیا گیا تو عمر کی سیفٹی کو یقینی بنانے کے لیے ایسا کیا گیا۔ اگر عمر کی حفاظت کا فیصلہ تھوڑا سا بھی امرتسر میں ہائی جیکرز کو پکڑنے کا موقع کھو دینے والے کیس میں کوئی کردار ادا کرتا ہے تو یہ اتھارٹیز کی جانب سے ایک بہت ہی شرمناک عمل ہوگا۔ دوسری حیرت انگیز چیز یہ تھی کہ بہت سے ٹاپ لیڈرز کو وطن میں بھارت میں ہائی جیکنگ کے واقعے کے بارے میں نیوز کے ذریعے پتہ چلتا ہے، اپنے کمیونیکیشن چینل کے ذریعے نہیں، جو سرکاری کمیونیکیشن چینل ہیں جیسے کہ LK اڈوانی جو کہ اس وقت ہوم منسٹر تھے، بتاتے ہیں کہ کیسے انہیں اس واقعے کے بارے میں پتہ چلا، نیوز کے ذریعے، کرائسس مینجمنٹ گروپ سے نہیں۔ بھارت نے ہائی جیکرز کے مطالبے پر جن لوگوں کو رہا کیا ان میں مولانا مسعود اظہر، احمد سعید شیخ اور مشتاق زرگر شامل تھے۔ 1971 میں گنگا طیارہ پاکستان میں اغوا کر کے لایا گیا تھا۔ یہ مقبوضہ کشمیر کے اندر کی ایک انٹرنل فلائٹ تھی۔ اشرف قریشی نے اپنے 17.5 سال کے کزن کے ساتھ یہ طیارہ اغوا کیا تھا اور اغوا میں انہوں نے جعلی نقلی لکڑی کے پسٹل اور جعلی گرنیڈ، وہ بھی لکڑی کا، استعمال کیا تھا۔ اشرف قریشی BSF میں بارڈر سیکیورٹی فورس میں انسپیکٹر تھا۔
اس اغوا کے بعد جو کچھ ہوا، پاکستان نے اس سے سبق سیکھتے ہوئے پرواز 814 کے ریسکیو میں کردار ادا کرنے سے گریز کیا۔ اس پر بات کریں گے ہم اگلے ویلاگ میں، اگلے ویڈیو میں، کہ گنگا طیارہ کیسے اغوا ہوا اور اغوا کاروں پر کس طرح سے انڈیا نے کام کیا تھا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔